دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، 42واں ہمارا درس نماز کے متفرق مسائل جو ہیں ان پہ بات ہو رہی ہے. امام کی اتباع جو ہے نماز کے اندر، جماعت کے اندر کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا ولا تکبروا حتى يكبر واذا رکع فارکعوا ولا ترکعوا حتى يرکع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. یہ روایت جو ہے صحیح ابو داؤد کے اندر ہے اور ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، بخاری اور صحیح مسلم اور سنن نسائی میں ہے. یہ روایت امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی اللہ اکبر تکبیر کہو، اس کے تکبیر کہنے سے پہلے مت تکبیر کہو. جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو اور اس کے رکوع کرنے سے پہلے مت رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اس کے سجدہ کرنے سے پہلے سجدہ مت کرو، اور جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. تو یہ حدیث جو ہے اس میں حد مقرر کی ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو سجدے میں امام کے جانے کے بعد جایا جائے. ہماری نمازوں میں، مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں یہ بڑی ہی کوتاہی ہے کہ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے امام سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام سجدے میں ابھی پہنچا نہیں اور لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اتباع جب ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں آپ اندازہ کر لیں. یہ حدیث جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس حمار. کیا ایسا شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے ایسی بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے؟ کتنی آپ نے وعید اور سرزنش کی ہے اس حدیث میں کہ اسے گدھے کے ساتھ تشبیہ دی کہ احمق ہے بندہ وہ جو یعنی جو امام کی اتباع نہیں کر رہا. جماعت سے نماز پڑھنے کا مطلب، مقصود اور مفہوم یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، نہ کہ اس سے آگے بڑھا جائے. اگر امام ایسا کوئی فعل کرتا ہے جو نماز کو باطل کر دینے والا ہے، کوئی ایسا کام، کوئی بولنا یا کوئی ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی نماز سے ہٹ کر کوئی بھی فعل کرتا ہے تو اس کی پیروی نہیں ہوگی. یعنی باطل کام جو نماز سے ہٹ کے کوئی امام سے غلطی سرزد ہو تو ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے. جیسے 5ویں رکعت میں اگر امام کھڑا ہو جائے اور بندوں کو پیچھے پتہ ہے، مقتدیوں کی 5ویں رکعت ہے، وہ بیٹھے رہیں گے اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہیں گے تاکہ وہ واپس لوٹ جائے امام 5ویں پہ، کیونکہ 5ویں رکعت پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے نماز میں. دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر مریض امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو کیا تندرست مقتدی بھی پیچھے بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں گے؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے، کیونکہ روایت جو ملتی ہے آپ کی مرض الموت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کر امامت کرانا اور لوگوں کا پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا مختلف روایات میں مختلف طرح سے ثابت ہے. بعض میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور یہ بخاری کے اندر ہے، اور بعد میں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ امام تھے، اور یہ ترمذی میں لفظ ہیں اور صحیح ابن خزیمہ میں. اور بعد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابتدائی نماز میں لوگ کھڑے تھے، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر بیٹھ گئے، اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم میں ہے.
اور اس عمل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی، ان میں اسید بن حضیر ہیں، جابر رضی اللہ عنہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں، انہوں نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ قیس ابن قحط الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں ان کا امام بیمار ہو گیا، فکان یؤمنا جالسا ونحن جلوس، وہ بیٹھ کے امامت کراتے اور ہم پیچھے بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ تو یہ دیکھیں دونوں طرح روایات موجود ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، ابو بکر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا میں تھے، جبکہ آپ بیمار تھے، بیماری کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ پیچھے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ تو راجح اس میں کیا دونوں طرح جائز ہے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھانے والی امام کے پیچھے بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر دونوں طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے، البتہ افضل بیٹھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے جو گزری پہلے حدیث حکم دیا کہ اگر امام بیٹھ کے پڑھائے تو تم بھی پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھو۔ باقی جواز کی روایات بھی ملتی ہیں، واللہ عالم۔ ایک اور مسئلہ، کیا ایسے بندے کو، ایسے امام کو جماعت کروانی چاہیے کہ نمازی مقتدی اسے ناپسند کرتے ہوں اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناپسند کرتے ہوں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صلاۃ من تقدم قوما وهم له کارہون، تین بندوں کی اللہ نماز قبول نہیں کرتے، ان میں ایک آدمی وہ ہے کہ وہ ایسی قوم کے آگے ہوا امامت کے لیے کہ وہ قوم اسے ناپسند کرتی ہے، امامت کے لیے کسی قوم کے آگے بڑھے لیکن وہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے ابو داؤد کے اندر ہے، باب الرجل یؤم القوم وهم له کارہون، اور ابن ماجہ میں بھی، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو ایسے بندے کی وہ نماز نہیں پڑھانی چاہیے اگر مقتدی اس پہ راضی نہ ہو اور اس کی نماز پڑھانا جو ہے پسند نہ کرتے ہیں۔ دوسری روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، تین بندوں کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ وامام قوم وهم له کارہون، ان میں ایک یہ بھی بتایا کہ وہ امام جس کے مقتدی اسے ناپسند کرتے ہوں، اور یہ روایت جو ہے ترمذی میں ہے اور حسن درجے کی ہے، شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے، ابن ابی شیبہ میں بھی ہے یہ روایت، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے، جبکہ امام بہقی نے ضعیف کہا ہے اور امام نووی نے امام ترمذی کے قول کو ترجیح دی ہے۔ تو شیخ البانی نے اس کو حسن کا مقام دیا ہے، اور پچھلی حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ تیسری روایت اس میں عمرو بن حارث سے ہے، جس میں یہ بات کہی جاتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہی جاتی تھی یعنی عہد نبوی میں، اشد الناس عذابا اثنان، سب سے زیادہ عذاب دو لوگوں کو ہوگا، امرأۃ عصت زوجہا، ایسی عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، وامام قوم وهم له کارہون، اور ایسی قوم کا امام، دوسرا وہ فرد ہے جو ایسی قوم کی امامت کرو، وہ امام ہے جسے مقتدی اس کے ناپسند کرتے ہیں، مقتدی اگر ناپسند کرتے ہوں اسے امام کو تو اسے نماز نہیں پڑھانی چاہیے، اور یہ روایت جو ہے ترمذی میں ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ اس میں سب سے زیادہ عذاب کا کہا گیا، پچھلی روایت میں کہا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو لہذا ایسا امام جس کو مقتدی ناپسند کرتے اسے جماعت کے لیے، امامت کے لیے آگے نہیں ہونا چاہیے، واللہ تعالی عالم۔ امام کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خفیف نماز پڑھائے، لمبی نماز نہ پڑھائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجہ فإذا صلی وحدہ فلیصلی کیف یشاء، جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرائے تو اسے قرات میں تخفیف کرنی چاہیے، اس لیے کہ مقتدیوں میں بچے، بوڑھے، کمزور، حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہاں جب تنہا نماز پڑھے تو پھر جس طرح چاہے وہ پڑھے، لمبی کر لے جتنی مرضی، یہ بخاری کے اندر لفظ ہے۔ تو نماز خفیف سے مراد یہ ہے کہ تسبیحات 15 20 دفعہ 10 دفعہ نہ پڑھے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھ لے،
تو یہ کامل بھی ہے نماز اور خفیف بھی ہوگی، لمبی صورت کوئی نہ پڑھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نماز کو لمبا کرنا چاہتا ہوں لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے رونے سے اس کی ماں کو سخت پریشانی و تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام بھی کسی بچے کے رونے کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طویل نماز پڑھاتے تھے اور ان کی شکایت کی گئی تو آپ نے کہا ترید ان تکون یا معاذ فتانا، اے معاذ تم کیا فتنہ پھیلانا چاہتے ہو، فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو لوگوں کو؟ آپ نے فتان کا کہا معاذ کو، جن کا کسی نے شکوہ کیا کہ وہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں اپنی قوم، اور یہ بھی بخاری میں ہے۔ تخفیف کا مطلب یہی ہے کہ خشوع خضوع اطمینان و اعتدال کا خیال رکھا جائے لیکن لمبی تسبیحات نہ پڑھی جائے۔ ایسا بھی نہ ہونا کہ وہ جو بندہ جو نماز میں غلطی کرتا تھا، جس کو آپ نے 3 دفعہ کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، جس کا جو ہے وہ جس کے ارکان میں اعتدال نہیں تھا، یعنی بہت جلدی وہ پڑھ رہا تھا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جس شخص نے رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہ کی اس کی نماز کفایت نہیں کرے گی، اور یہ ابو داؤد کے اندر، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہے۔ شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجز الصلاۃ ویکملها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو مختصر مگر مکمل پڑھا کرتے تھے، یعنی مختصر ایسی ہوتی کہ اس میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ ایک اور مسئلہ کہ ایک بندہ کسی کے گھر میں جاتا ہے اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، یا کسی مدرسے میں جاتا ہے یا کسی مسجد میں جاتا ہے، وہاں امام ہے، تو کیا اسے نماز وہاں پڑھانی چاہیے یا وہاں کا جو امام ہے اسے ہی پڑھانی چاہیے؟ اس ضمن میں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، کوئی آدمی کسی آدمی کے دائرہ اقتدار میں امامت نہ کرائے۔ اس میں گورنر یعنی اس وقت کے تو حکمران جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ سارے علماء ہوتے تھے، وہ امامت بھی مسلح کے بھی امام ہوتے تھے، لوگوں کے حکمران بھی ہوتے تھے۔ افسوس یہ کہ اب امامت مسلح کی اور خطبے کی وہ الگ کر دی گئی، اور لوگوں کی امامت جو ہے دنیا کے اندر وہ الگ کر دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی جو مسلح کا امام ہوتا تھا وہی لوگوں کا حکمران ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس کے اقتدار میں جو ہے کوئی آدمی کسی آدمی کے دائرہ اقتدار میں امامت نہ کرائے۔ اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں لا یؤمن الرجل فی اہلہ ولا فی سلطانہ، کوئی آدمی کسی آدمی کے گھر میں یا اس کے دائرہ اقتدار میں امامت نہ کرائے، اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لا یؤم الرجل فی بیتہ ولا فی سلطانہ، کسی آدمی کے گھر میں یا اس کے دائرہ اقتدار میں اس کی امامت نہ کرائی جائے۔ یہ ابو داؤد میں ہے اور شیخ البانی نے سنن ابی داؤد کی اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اور ایک مالک بن حویرث کی روایت جو کہ ابو داؤد میں ہے، اس میں یہ لفظ ہے من زار قوما فلا یؤمہم ولیؤمہم رجل منہم، جو کسی قوم کی زیارت کے لیے جائے تو ان کی وہ امامت نہ کرائے بلکہ انہی لوگوں میں سے کوئی امام ہو۔ اور یہ روایت جو ہے ابو داؤد میں ہے کتاب الصلاۃ میں۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں منتقی میں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک مالک کے مکان کی اجازت سے اگر مہمان امامت کراتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو گزر چکی ہے، آپ نے فرمایا الا باذنہ، اس کے اندر یہ لفظ ہیں کہ مالک مکان کی اجازت کے ساتھ زائر جو زیارت کے لیے وزٹ کے لیے گیا ہے کا امامت کرانا درست ہے۔ اور ابن العربی جو ہیں عارضۃ الاحوذی جو ہے اس میں رقم تراز ہے، اگر مہمان آدمی اہل علم و فضل لوگوں میں سے ہو تو مالک مکان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسے آگے کرے، اگر دونوں علم و فضل میں برابر ہوں تو بھی حسن ادب کا یہی تقاضا ہے کہ اسے امامت کی درخواست کرے۔ عارضۃ الاحوذی تو ادب اور احترام یہ ہے کہ مہمان اگر اہل فضل اور اہل علم میں ہو تو اسے آگے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اجازت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھائی جا سکتی ہے۔ امامت کا کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا، ابو سعید خدری کی روایت میں ہے اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرأهم، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے جب کہیں 3 آدمی ہو تو ان میں سے ایک امامت کرائے
اور ان میں سب سے زیادہ امامت کا مستحق وہ ہے جو قرآن کا زیادہ قاری ہو۔ عمر ابن سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن احدکم ولیؤمکم اکثرکم قرآنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک اذان کہے اور تم میں سے وہ شخص امامت کرائے جسے قرآن زیادہ یاد ہو، اور یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ تو نماز میں سب سے زیادہ جو ہے امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم، ان کے نزدیک قرآن کے بڑے عالم شخص کو قرآن کے زیادہ فقیہ پر ترجیح دی جائے گی، اور یہی امام ابن سیرین اور امام ثوری وغیرہ کے بھی اسی کے قائل ہیں۔ قرآن کے بڑے عالم کو یعنی سنت کے عالم پہ ترجیح ہوگی۔ امام مالک اور شافعی کہتے ہیں زیادہ فقیہ کو قرآن کے زیادہ عالم پر مقدم کیا جائے گا، لیکن راجح امام احمد اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق ہے آپ نے اقرأہم لکتاب اللہ کہ قرآن مجید کا علم زیادہ رکھنے والے کو مقدم کیا ہے۔ اگر امام میں غلطی ہو، مثلا اس میں خشوع خضوع نہ ہو، امام میں غلطیوں کیا مقتدیوں کی نماز پہ اثر ہوگا، تو اس کے بارے میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا یصلون لکم، یعنی امام تمہارے لیے نماز پڑھتے ہیں، فإن أصابوا فلکم، اگر وہ صحیح نماز پڑھاتے ہیں تمہارے لیے بھی اجر ہے ان کے لیے بھی، وإن أخطأوا فلکم وعلیہم، اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو تمہارے لیے اجر ہے، وعلیہم، اور غلطی کا وبال ان پہ ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا الامام ضامن فاذا احسن فله ولهم وان اساء فعليه ولا عليهم، امام ذمہ دار ہے، اگر وہ احسن انداز میں نماز پڑھائے خشوع خضوع کے ساتھ تو اسے بھی ثواب ملے گا اور مقتدیوں کو بھی، اگر وہ نماز میں غلطی و کوتاہی کرے گا تو اس پر اس کا وبال ہوگا نہ کہ مقتدیوں پر۔ جیسے رفع الیدین نہ کرنا، آمین نہ کرنا، سنت کا اہتمام نہ کرنا، تیز نماز پڑھنا، یا کہہ لیں کہ نماز کے اندر خشوع خضوع کا اہتمام نہ ہونا، کثرت حرکت ہونا، اور بہت سی چیزیں جو کوتاہی نماز میں اگر امام میں پائی جاتی ہیں تو اس کا حرج مقتدیوں پہ نہیں ہوگا، اس کی وبال امام پہ ہی ہوگی۔ بڑا اہم مسئلہ ایک ہے کہ مسجد میں فرض نماز ہو چکی تو کیا دوسری جماعت کروائی جا سکتی ہے؟ بہت سی مساجد میں لکھ کے لگایا گیا ہے کہ جو ہے دوسری جماعت کروانا منع ہے۔ دیکھیں نماز کی بڑی فضیلت ہے، 27 درجے کا ثواب ملتا ہے جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، اور اس حدیث میں جس میں ابو سعید خدری کی روایت ہے آپ نے فرمایا جو بندہ لیٹ آئے اس پہ کوئی صدقہ کرے، اس کے ساتھ نماز پڑھ لے، یعنی جماعت سے پڑھ لیں، اور یہ ابو داؤد کے اندر ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو ان سے استدلال یہی ہے کہ دوسری نماز پڑھانے کے ہمیں روایات ملتی ہیں، لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء میں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ وہ ایک ایسی مسجد میں آئے جس میں نماز ادا کی جا چکی تھی، تو انہوں نے اذان دی، اقامت کہی اور پھر باجماعت نماز ادا کی، اور یہ روایت بخاری میں تعلیقاً ہے۔ امام ابو یعلا نے اس روایت کو موصول بیان کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ اور امام عبد الرزاق اور امام بہقی نے بھی اسے موصولاً یعنی پوری سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ترمذی، بغوی، داؤد ظاہری دوسری جماعت کے جواز کے قائل ہیں، امام احمد اور اسحاق ابن منذر اس کے قائل ہیں۔ شیخ عثیمین کیا کہتے ہیں، اگر کوئی عارضہ مسئلہ درپیش ہونے کی وجہ سے کوئی جماعت تاخیر سے آئے، اس وقت لوگ نماز پڑھ چکے ہوں تو بلا شبہ اگر وہ جماعت سے نماز ادا کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں بعض علماء اسے مکروہ بھی سمجھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل ان کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ اقبل من نواحی المدینہ یرید الصلاۃ فوجد الناس قد صلوا فمال الى منزله فجمع اهله فصلى بهم، اور یہ روایت جو ہے حسن درجے کی ہے، تمام المنہ میں روایت کی ہے، تمام المنہ میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے اسے روایت کیا ہے۔ اس کے لفظ کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گرد و نواح سے آئے، یعنی مدینہ کے نواح میں کہیں گئے تو نماز پڑھانا چاہتے تھے مسجد میں، لیکن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے،
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے اور وہاں اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی مسجد میں جماعت ہو چکی تھی تو آپ نے دوسری جماعت مسجد میں نہیں کرائی، گھر میں آ کے کروائی۔ دوسری روایت امام علقمہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اسود، حضرت ابن مسعود کے ساتھ مسجد میں آئی، ان کے شاگرد ہیں۔ فاستقبلهم الناس وقد صلوا فرجع بهما الى البيت ثم صلى بهما، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے جب یہ مسجد میں اور لوگ نماز پڑھ چکے تھے تو عبداللہ ابن مسعود اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھر چلے گئے اور وہیں ان کے ساتھ نماز پڑھی، وہاں جماعت کرائی، مسجد میں نہیں کروائی۔ یہ مصنف عبدالرزاق اور معجم الکبیر میں ہے۔ شیخ البانی رقم تراز ہیں، اگر دوسری جماعت مسجد میں مطلقاً جائز تھی تو ابن مسعود نے انہیں گھر میں کیوں جمع کیا، اس کے باوجود کہ فرائض مسجد میں ہی افضل ہیں۔ بہرحال مسجد میں دوسری جماعت جائز ہے، جیسا کہ ابتدا میں روایات آئی ہیں۔ اگر بعض مساجد میں کہیں سختی کی جاتی ہے تاکہ کثرت سے یہ روٹین بھی نہیں بنانی چاہیے کہ جماعت پہ جماعت ہو رہی ہے، بڑی جو جماعت ہے اس کا اہتمام ہو اور لوگ سستی کا شکار نہ ہو، کوئی مسافر ہے، کوئی دیر سے آیا ہے تو وہ جماعت دوسری جماعت جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، جس کے دلائل ملتے ہیں۔ اس معاملے میں سختی اور شدت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کیا منفرد امام بن سکتا ہے؟ بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس کی رہ گئی ہے، دوسرا بندہ وضو کر کے آیا، اس کے ساتھ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگ جائے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز ادا کر رہے تھے اور حجرے کی دیوار چھوٹی تھی، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دیکھا، فقام الناس یصلون بصلاتی، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ پھر دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، اور یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ اس سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نیت کی تھی لیکن لوگ ساتھ مل گئے اور وہ جماعت کی شکل بن گئی، تو ایسی شکل میں منفرد امام بن سکتا ہے اگر اس کے ساتھ پیچھے لوگ کھڑے ہو جائیں اور نماز اس کی اقتداء میں پڑھنے لگ جائیں، تو یہ اس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی مسائل جو ہے وہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔